اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ایمان افروز واقعات۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار ہو گئے۔ ایک حکیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا حضرت پرہیز فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں کس چیز سے پرہیز کروں؟ اس سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روزی میں مقدر فرما دیا ہے، یا اس سے جو میرے مقدر میں ہے ہی نہیں؟ اگر تم اس سے پرہیز کرانا چاہتے ہو جو میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تو اس سے پرہیز کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، اور اگر اس سے پرہیز کرانا چاہتے ہو جو میرے لیے روزی میں مقسوم ہی نہیں تو وہ مجھے پہلے ہی نہیں مل سکتی۔ حکیم صاحب نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سنا تو خاموش ہو کر چلا گیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اس شرط کے ساتھ مرید کروں گا کہ اگر تم میرے پاس سچی ارادت کے ساتھ آئے ہو اور جو بھی حکم میں تمہیں دوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو، لا الہ الا اللہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اپنا نام لیا۔ اس شخص نے فوراً اسی طرح پڑھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شبلی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا خادم ہے، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں تو صرف تمہارے اعتقاد کا امتحان لے رہا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کو کہنا شروع کیا کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے نزدیک دیوانہ ہوں اور تم میرے نزدیک ہوشیار ہو۔ میرا جنود شدت محبت محبوب سے ہے اور تمہاری صحت قوت غفلت سے ہے، تو اللہ رب العزت میری دیوانگی زیادہ کرے تاکہ میرا تقرب قرب سے اقرب ہو، اور تمہاری ہوشیاری زیادہ کرے تاکہ تمہارا بات وجود بات سے بات ہو جائے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد غیرت کے تقاضے کے مطابق تھا کہ یہ لوگ دوست اور دیوانے میں تمیز نہیں کرتے اور انہیں اپنی غفلت کا احساس نہیں، تو یہ آخرت میں بھی ایسے ہی بے حس ہوں گے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا قضائے الہی سے انتقال کر گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے اپنے بیٹے کے غم سے نڈھال ہو کر بڑی بے قراری کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ اپنے سر کے بال کاٹ دیے، اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی داڑھی میں چونا مل لیا، جس کی وجہ سے داڑھی کے تمام بال جھڑ گئے۔ بغداد کے باسیوں کو جب اس بات کا علم چلا تو ان کو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حرکت نہایت ناگوار محسوس ہوئی، چنانچہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے کوئی بھی آپ کے پاس لڑکے کی تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ آپ کے دوستوں میں سے کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ یا حضرت آپ نے یہ کیا حرکت فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا، موافقت پوچھا گیا کہ وضاحت سے بیان فرمائیں تاکہ حقیقت سے آگاہی ہو۔ ہمیں آپ کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو کوئی دوسروں کو واعظ اور نصیحت کرتا ہے اور خود غافل ہوتا ہے وہ لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ بس میں نے نہیں چاہا کہ لوگ میرے پاس تعزیت کے لیے آئیں اور دنیا کی رسم کے مطابق مجھے تسلیاں دیں، پھر ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، حالانکہ ان کے دل اور وہ خود اللہ تعالیٰ سے غافل ہوں گے اور قول و فعل میں تضاد ہونے کے باعث لعنت کے مستحق ہوں گے، اور یقیناً اس کا سبب میں ہی بنوں گا۔ اس لیے یہ سوچ کر میں نے اپنی داڑھی کو صاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہلاکت سے باز رکھا۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ میرا یہ کام صدق اور نیکی پر مبنی ہے یا نہیں، اور کیا میں نے اپنی اس حرکت سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت اور احسان نہیں کیا؟